یہ پورا ایریا یہ بتایا جاتا ہے کہ یہی میدان کربلا بھی ہے، یعنی کربلا کا جو مارکا تھا وہ اسی جگہ پر، اس پورے ایریا میں ہی کہیں ہوا تھا، کیونکہ جب امام حسین کی شہادت کی جگہ بھی یہاں موجود ہے تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اسی ایریا میں یہ مارکا ہوا ہوگا، اسی ایریا میں یہ جنگ ہوئی ہوگی۔ گلشن فاطمہ کے پھول بھوکے پیاسے یہاں شہید کیے گئے، پانی بند کر دیا گیا، نہر فرات قریب تھا مگر پانی نہیں پینے دیا گیا۔ مگر ایک پرسنالٹی کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، آپ کی شان یہ ہے کہ دیکھا جائے تو آپ وہی تھے جنہوں نے امام حسین کو کربلا کے اس میدان میں انٹرسیپٹ کیا تھا۔ آپ تو کوفہ جا رہے تھے نا، یہ ایکچولی یہ کوئی آبادی نہیں تھی، یہ پورا ایک ریگستان تھا، دریا کا کنارہ تھا، اور امام حسین کو یہاں روک لیا گیا کوفہ جانے سے۔ کوفہ میں لوگ ویٹ کر رہے تھے، بہرحال ویٹ بھی نہیں کر رہے تھے، سچی بات تو یہ کہ حضرت مسلم بن عقیل سے بے وفائی کر چکے تھے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو انٹرسیپٹ تو کیا، روکا تو صحیح، مگر دل میں محبت بہت تھی۔ نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو وہ حضرت امام حسین کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور امام حسین انہیں سمجھاتے بھی تھے، فرماتے بھی تھے کہ مجھے واپس جانے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے اجازت نہیں ہے آپ کو واپس چھوڑنے کی، مگر نرم رویہ تھا، بدتمیزی نہیں تھی، دل میں محبت بھی تھی۔ وہ کہتا میں کیا کروں، مجھے تو میرے ہیڈ نے بھیجا ہے۔ بہرحال پھر جب دیکھا کہ امام حسین بیعت نہیں کر رہے یزید کی، اور حر جو ہے وہ تھوڑا سا نرمی بھی کر رہے ہیں، تو اب یزید پلید نے، ابن زیاد نے 22,000 کا لشکر بھیج دیا۔ 22,000 لوگ کس کے مقابلے کے لیے آئے؟ 72۔ انہیں پتا تھا کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جو مولا علی کا خون ہیں، یہ چند لوگوں سے ان سے مقابلہ نہیں کیا جا سکے گا۔ بہرحال اب جب 22,000 کا لشکر بھی آ گیا اور جنگ قریب ہو گئی شروع ہونے کے، امام حسین نے جب خطبہ دیا 10 محرم کو کہ لوگوں سوچو میں کون ہوں، میں کس کا نواسا ہوں، اور ایسا مت کرو میرے ساتھ، تم اللہ کے رسول کو کیا جواب دو گے؟ تو اب کیا ہوا ناظرین، حضرت حر کے دل کی دنیا بدل گئی۔ حضرت حر جو ہیں وہ ان کو بہت زیادہ کہتے تھر تھرانے لگے، کانپنے لگے۔ تو حضرت حر کے جو ساتھی تھے نا، وہ آپ کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اے حر، تم تو بڑے جوان مرد ہو، تم نے بڑے بڑے مارکے لڑے، یہ تمہیں کیا ہو گیا، کیوں ڈر رہے ہو؟ تو آپ نے بڑا تاریخی جملہ کہا کہ مجھے جنت نظر آ رہی ہے سامنے، اور تمہارے ساتھ کھڑا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے مجھے دوزخ اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ مجھے ادھر مال ہے، ادھر شہرت ہے، ادھر اقتدار ہے، مگر سامنے مجھے امام حسین کے پاس جنت نظر آ رہی ہے۔ اور امام حسین نے اعلان بھی کچھ ایسا کیا تھا کہ ہے کوئی خاندان نبوت پر اپنی جان قربان کر دے۔ حضرت حر کے ساتھیوں نے روکنے کی کوشش کی، مگر حضرت حر نے فیصلہ کیا، اور وہ تاریخی فیصلہ کیا۔ ناظرین اس مومنٹ کو یاد کیجئے گا، میں کچھ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس 1 منٹ کا جو فیصلہ تھا، وہ نہ کرتے فیصلہ، سوچتے ہی رہ جاتے، تو آج دنیا میں انہیں کوئی نہ پہچانتا۔ ہم 22,000 یزیدیوں میں کس کا نام پتہ ہے؟ کتنوں کا نام ہمیں پتہ ہے؟ آپ بھی دنیا میں کہیں چلے جاتے، اور اگر ہوتے تو شاید ایسا نہ ہوتا، تو لوگ انہیں بھی ملامت کر رہے ہوتے۔ مگر حضرت حر کے دل نے فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ دس از دا ٹائم آف ڈیسیشن۔ انہوں نے ڈیسیشن لیا اور گھوڑا دوڑایا، یزیدی لشکر سے نکلے اور حسینی لشکر میں آ گئے، اور امام حسین کے قدموں میں جا کر کہا کہ حضور پہلے تو مجھے معاف کیجیے، میں ہی وہ ہوں جس نے آپ کو روکا تھا، میں ہی وہ ہوں جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی، مگر حضور اب کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ امام حسین تو خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں نا، نبی پاک کے نواسے ہیں، آپ نے فرمایا تمہیں معافی ہے۔ اب انہوں نے کہا حضور اجازت دیں، میں اب آپ کی طرف سے لڑوں گا۔ یہ عجیب منظر تھا کہ تھوڑی دیر پہلے جو یزیدی لشکر میں ہے تلواریں لیے کھڑے ہیں، اب انہی کے لشکر کا ایک سپاہی، بلکہ انہی کے لشکر کا ایک اہم سپاہی جنرل، اب وہ سامنے والی فوج کی طرف سے لڑنے آ رہا ہے۔ اور ایسا ہوا کہ اب لڑتے 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 اب شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ جو ڈیسیشن تھا نا، اس نے حضرت حر کو کہاں پہنچا دیا کہ آج جب بھی حضرت حر کا ہم نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالی عنہ نام کے ساتھ لگاتے ہیں۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ اچھا، واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، مگر اسی کربلا کے میدان سے میں اس سے ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو حرام کما رہے ہوں گے، مجھے سننے والوں میں سے ہو سکتا ہے ایسے بہت سارے ہوں گے جو غلط کام کر رہے ہوں گے، کوئی شراب پینے والا، کوئی بدکاری کرنے والا، کوئی حرام زندگی گزارنے والا۔ اچھا، اسے پتہ بھی ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، اچھا سوچتا بھی رہتا ہے نہیں یار، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، حرام نہیں کمانا چاہیے، سود کا کام نہیں کرنا چاہیے، شراب نہیں پینا چاہیے، غلط صحبتیں نہیں اپنانی چاہیے، غلط کام نہیں کرنا چاہیے، مگر فیصلہ نہیں کر رہا ہوتا، سوچ رہا ہوتا ہے ہاں ابھی چھوڑ دوں گا، رمضان میں چھوڑ دوں گا، کچھ عرصے بعد چھوڑ دوں گا۔ لیکن اسی کچھ عرصے بعد میں کرتے کرتے کئی لوگ دنیا سے چلے گئے۔ حضرت حر کا یہ واقعہ مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ دیر نہ کیجیے، ہمت کیجیے، نکلیے یزیدی کاموں سے۔ ہاں یزیدی کام ہی تو ہیں، یزید کے لشکر والے کیا کرتے تھے؟ شراب پیتے تھے، ناچ گانے، ڈھول تماشے، بے حیائیاں، بدکاریاں۔ نکلیے یزیدی کاموں سے،
آئیے حسینی قافلے کی طرف فیصلہ کرنا ہوگا، حرام روزی چھوڑنی ہوگی، برے کام چھوڑنے ہوں گے۔ یہ 1 منٹ کا ڈیسیشن جو ہے نا آپ کو یزیدی کاموں سے نکال کر امام حسین کے قدموں میں لے آئے گا۔ کربلا کے میدان سے دیا ہوا یہ میسج امام حسین اور حضرت عباس کے دونوں مزارات کے درمیان میں کھڑے ہو کر جو میں پیغام دے رہا ہوں، اللہ کرے یہ دل میں اتر جائے میری بات، اللہ کرے کہ ہمیں ان کی باتوں سے ہمیں یہ فیضان مل جائے، ان فضاؤں سے بھی یہ فیضان مل جائے کہ ہم سب اب امام حسین کا روضہ ہمارے سامنے ہے۔ تو پیغام قبول کیجئے، زندگی میں تبدیلی لائیے، آئیے حسینی کاموں کی طرف۔ حسینی کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ کربلا کے میدان میں بھی تو نماز پڑھی تھی نا۔ اچھا یہاں بیبیاں بھی تھیں، خاندان نبوت کی خواتین تھیں، گھر کے نوجوانوں کی لاشیں پڑی ہیں مگر پردہ نہیں چھوڑا۔ تو میری بہنیں بھی کربلا کے میدان سے پیغام لے کے اب پردہ کریں گی۔ حسینی کام کیا ہے؟ نمازیں ہیں، دعائیں ہیں، سجدے ہیں، صبر بھی تو ہے نا۔ ہم میں سے بہت سارے اس وقت وہ ہوں گے جو کسی تکلیف میں ہوں گے، کوئی بیمار ہوگا، کوئی قرضے میں ہوگا، کسی کی فیملی پرابلمز ہوں گے، مگر شکوے ہیں، شکایات ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کمپلینز ہیں۔ یہ میدان بتا رہا ہے کہ زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں نا، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔